قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی, ان کو رہنے دو. اصل کے اندر قبرستان جانا یا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا, زیارت قبور کو بعض بد مذہب لوگ جو ہے وہ بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا, جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. اصل کے اندر ابتدائے اسلام میں جب لوگ کفر و شرک کے اندھیروں کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور کفر و شرک کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور سے منور ہو رہے تھے, اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب شروع اسلام کا زمانہ تھا, اس وقت لوگوں نے چونکہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اب زمانہ تازہ تازہ تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر جانے ہی سے منع کر دیا, کیونکہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا تھا اور شروع اسلام کا زمانہ تھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اسلام مضبوط ہوا نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا, میرے آقا کی حدیث ہے, فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا, فزوروها. اب اسلام اپنی طاقت میں آ چکا ہے, اسلام اپنی پاور میں آ چکا ہے, اب مسلمانوں کے عقیدے مضبوط ہو چکے, اب وہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا فزوروها, اب اس کی قبرستان کی قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. اب رہا شب برات میں 15 شعبان کی رات میں خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانا, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے, ایک رات میں نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہیں پایا, تو میں نکلی, میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تشریف فرمائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اب اس حدیث پاک سے بھی قبرستان جانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فعلی بھی ہے اور سنت قولی بھی ہے. فزور ہوا, تم زیارت کیا کرو. اگلی بات, کیا ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سنی اپنی مساجد میں محافل کرتے ہیں, اس کے بعد اکٹھے ہو کے سب قبرستان جاتے ہیں, کیا ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شب برات کو قبرستان جاتے تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسی بات نہیں ملتی, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر سال شب برات کو قبرستان نہیں جاتے تھے. ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لاتے تھے نا ان کے پاس, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی جنت البقیع میں بھی تشریف لے کے جایا کرتے تھے, اور وہاں پر وہ دعا بھی پڑھتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا اکثر یہ ثابت ہے. رہی یہ بات کہ حضور ہر سال نہیں جاتے تھے, بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار بھی, صرف ایک بار بھی شب برات کی رات میں قبرستان جانا ثابت ہو گیا نا, تو یہ امت کے لیے کافی ہے, کیونکہ یہ حضور کا عمل ہے. بالکل, جب حضور کا عمل بن چکا, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل پر عمل پیرا ہونا, اس کی اتباع کرنا, یہ سنت رسول تو ہو سکتا ہے, اس کو ہم بدعت قرار نہیں دے سکتے. تو قبرستان کے اندر جانا, چاہے وہ شب برات کی رات ہو یا اور ایام میں ہو, یہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے.